اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اس رب جلیل کی جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام و محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے برادران اہل سنت اقبال بھائی کے سوال کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی ہدایت کون کرے گا، اس سلسلے میں گفتگو اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور ہم نے پارٹ 1 میں اس پہ بات کی کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مکرم اپنی زندگی میں کسی کا اعلان کر کے نہیں گئے، کسی کو اپنا جانشین بنا کر نہیں گئے، اور اس کے برعکس مکتبہ اہل بیت کا ماننا یہ ہے کہ سرکار بالکل بنا کر گئے، اور کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کسی کو بنا کر نہیں گئے تو جو بناتا ہے پھر وہ لوگ بناتے ہیں۔ ہم نے پارٹ 2 میں قرآنی آیات کا سہارا لے کے اس پہ گفتگو کی کہ امت کا ہادی اور رہبر اور امام خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے، بندوں کا کام نہیں۔ پارٹ 3 میں ہم نے سرکار کی ول کی بات کی۔ پارٹ 4 میں ہم نے اس پہ گفتگو کی کہ نبی مکرم کے منصب پر نبی جیسا آنا چاہیے، اور ہم پارٹ 5 میں آج اس پہ گفتگو کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خلیفہ کا تعارف کروانا۔ قرآن نے سورہ شعراء 26 چیپٹر آف دا ہولی قرآن ورس نمبر 214 میں آواز دے کر کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب اقربا کو ڈراؤ، وارن دیم، سرکار سے کہا۔ تو سرکار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ تمام بھائیوں کو بلایا جائے اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے، اور وہاں پہ کھانے کا انتظام کیا گیا۔ چند روز تک دعوت چلتی رہی، اور بہرحال ایک دن ان کو روکا گیا اور وہ میسیج ان کو سنایا گیا، اور سرکار نے اللہ کی توحید اور اپنی نبوت کا اعلان کرنے کے بعد، ان کو یہ دعوت دینے کے بعد سرکار نے کہا کہ جو میرا اس مشن میں ساتھ دے گا وہ میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا جانشین ہے، میرا خلیفہ ہے۔ تینوں مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور جب تیسری مرتبہ مولا کھڑے ہوئے تو سرکار نے اپنا دستے مبارک مولا کائنات کی پشت پر رکھنے کے بعد کہا کہ ان ھذا اخی و وصی و خلیفتہ، یہ علی میرا بھائی بھی ہے، میرا خلیفہ بھی ہے، اور میرا وصی بھی ہے، میرا جانشین بھی ہے، اوبے ہم اینڈ لسن ٹو ہم۔ تو سرکار نے تو یہ مسئلہ خلافت اپنی پہلی ہی کانفرنس میں، اسلام کی پہلی کانفرنس میں ختم کر دیا۔ اس کا حوالہ آپ کو دیتا چلوں، تاریخ تبری والیوم نمبر 2 پیج 279 با علامہ تبری، شواہد التنزیل والیوم 1 پیج 253 با علامہ حسکانی، تاریخ کامل والیوم 5 پیج 62 پرنٹڈ ان بیروت با ابن کثیر، تفسیر الدر المنصور والیوم 5 پیج 97 با علامہ جلال الدین سیوطی، کنز الاموال والیوم 15 پیج 100 113 155 printed in Hyderabad, India by Ali Muttaqi al-Hindi, and also this is mentioned by famous British writer Thomas Carlyle in his Heroes and Hero Worship۔ تو سرکار نے کہا کہ یہ علی میرا بھائی بھی ہے، میرا وصی بھی ہے، میرا خلیفہ بھی ہے، اس کی اطاعت کرو۔ تو یہ اسلام کی پہلی دعوت تھی جو کہ ابو طالب کے گھر میں ہوئی، اور سرکار نے مسئلہ خلافت اعلان تو اپنے خلیفہ کا وہیں کر دیا۔ آگے بڑھیے، حدیث منزلہ، یہ حدیث کم سے کم بھی 3 مرتبہ دہرائی گئی سرکار نے اپنی حیات میں، لیکن جو مشہور ہے اٹ از فیمس ایٹ دا ٹائم آف تبوک، جب سرکار مولا کو لے کر جنگ کے لیے نہیں گئے۔ سرکار نے کہا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون، you are to me as Harun was to Musa, though there is no prophet after me۔ بس میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تجھ کو مجھ سے وہ نسبت ہے یا علی جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، پس میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس روایت کو، اس حدیث کو لکھتے ہیں صحیح بخاری والیوم 4 and والیوم 5، صحیح مسلم والیوم 7، even the fanatic ابن تیمیہ in his منہاج السنہ النبوہ والیوم 7 پیج 326، مستدرک الحاکم با امام الحاکم والیوم 3 میں لکھتے ہیں، ابن کثیر تاریخ کامل والیوم 2 پیج 278 میں لکھتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی اس حدیث کو تاریخ خلفاء میں بھی لکھتے ہیں کہ یا علی تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے، بس میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہارون کو موسیٰ سے کیا نسبت ہے، کیونکہ وہی نسبت علی کو رسول خدا سے ہے۔ قرآن سورہ طٰہٰ ورس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 29 till 32، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میری فیملی میں سے میرے لیے ایک وزیر بنا دے، ہارون اخی، یہ موسیٰ کی دعا ہے، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو، اور اس کے ذریعے میری اسٹرینتھ کو بڑھا دے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اسے میرے کام میں شریک فرما دے۔ کون سے کام میں؟ موسیٰ نبی خدا ہیں، یعنی کار نبوت میں، تو جو موسیٰ کے کار نبوت کا
کا شریک ہو اسے ہارون کہتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کے کار نبوت کا شریک ہو اسے مرتضیٰ علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ آگے بڑھیے، قرآن سورہ اعراف 7th chapter of the Holy Quran verse 142، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی اور اس 10 راتیں اور ملا کر اس سے پوچھا، اسے پورا کر دیا تو اس کے پروردگار کی 40 راتوں کی میعاد پوری ہو گئی۔ وقال موسیٰ لأخی ہارون اخلفنی فی قومی، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میرے بعد میری امت کے، میری قوم کے جانشین ہو اور ان کی اصلاح کرتے رہنا۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ اعراف 142 آیت کا نشان۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں ہارون تم میرے بعد میری امت کے جانشین ہو۔ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں آپ سے کہ وہی نسبت ہے۔ سرکار نے کہا جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، تو جس طرح ہارون موسیٰ کے بعد امت کے جانشین ہیں، اسی طرح علی مرتضیٰ سرکار کے بعد امت کے جانشین ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن سورہ نساء 4th chapter of the Holy Quran verse 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور those who are vested with authority، اور ان کی جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں۔ یہ اول الامر منکم کون ہے؟ کیونکہ ان کی اطاعت کا حکم جو ہے وہ اللہ اور رسول کے ساتھ دیا جا رہا ہے۔ بہرحال بدقسمتی سے برادران اہل سنت اور مسلمانوں کی اکثریت کا نظریہ یہ ہے کہ اول الامر منکم وہ ہیں جو صاحب اقتدار ہوں، جو بھی حکومت میں ہو وہ اول الامر منکم ہیں۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 7142 narrated by حضرت انس بن مالک، Allah's messenger said you should listen to and obey your ruler even if he was an Ethiopian black slave، یعنی کالا ہو، حبشی ہو، غلام بھی ہو، لیکن اگر تمہارا حاکم بن جائے تو تم اس کی حکومت کرو۔ اور آگے ایک اور حوالہ ابن تیمیہ in his book مجموع الفتاوی printed in Saudi volume 3 page 281، ایک بہت بڑے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود کا ولید بن عقبہ جو کہ گورنر تھا تیسرے خلیفہ کے زمانے میں، اس نے شراب پی کر فجر کی نماز پڑھائی۔ ولید بن عقبہ نے گورنر آف کوفہ تیسرے خلیفہ کے زمانے میں، اور عبداللہ بن مسعود کا ان کے پیچھے اس کی اقتداء میں، اس کی جماعت میں نماز پڑھنا۔ اس نے شراب پی کے پیچھے مڑ کر کہا بھائی کہ مزہ آیا تو 2 رکعت کی جگہ اور پڑھا دوں۔ اس کے پیچھے نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ برادران اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، اور ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ کیونکہ یہ صاحبان حکومت پر بیٹھا ہوا ہے اور یہ منصب پر ہے اور حاکم ہے تو اس کی اطاعت واجب ہے، اب چاہے وہ شرابی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو۔ بہرحال مسلمانوں کی اکثریت کا عقیدہ تو یہ ہے، لیکن مکتب اہل بیت کا عقیدہ یہ ہرگز نہیں ہے۔ اچھا، اب اس عقیدے کے مطابق تو بہرحال اہل سنت کے کسی بندے کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا وہ کسی بھی حاکم کو برا کہیں، ان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ نواز شریف یا زرداری کو برا کہیں، بلکہ ان کو تو ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ بہرحال مالک تو پھر کون ہے اول الامر منکم؟ دیکھیں یہ جو اول الامر منکم ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ اور رسول کے ساتھ بالکل اللہ نے ان کو لگایا ہوا ہے، تو یہ جو لوگ ہیں یہ کوئی ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ نہیں ہے، اور اللہ ان کی کمپلیٹ اوبیڈینس چاہتا ہے ان ایوری واک آف لائف۔ تو جو اول الامر منکم ہوگا وہ عادل ہوگا، وہ عالم ہوگا، وہ معصوم عن الخطا ہوگا، بلکہ یوں کہیے کہ صفات مظہر کبریا ہوگا۔ تو قرآن سے پوچھتے ہیں مالک کون ہے اول الامر منکم؟ سورہ مائدہ ورس نمبر 55، پروردگار نے آواز دے کر کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہاں پر بھی انما سے آئے شروع ہوئی، یعنی کہ انما ایک لاک ہے، ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، نہ اندر والے باہر نہ باہر والے اندر، صرف اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ جو صاحبان ایمان ہیں اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں تمہارے ولی ہیں۔ یہاں پر ولی کا لفظ آیا۔ پھر اہل سنت نے جس طرح غدیر میں ڈنڈی ماری ملا ان کمپنی نے، وہ یہاں پر بھی ڈنڈی مار کے آپ ترجمے دیکھ لیجئے اس کے، وہاں لکھا کہ اللہ تمہارا دوست ہے اور رسول تمہارا دوست ہے، تو خدا خوف کیجئے، اللہ بھی آپ کا دوست ہے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو بچانے کے لیے رسول کو دوست بنا دیا غدیر میں، اب آیت میں آپ نے اللہ کو بھی دوست بنا دیا۔ تو یہاں ولی کا لفظ اللہ کے لیے بھی ہے، اس کے رسول کے لیے بھی ہے۔ تو ولی کے معنی حاکم کے ہیں، ولی کے معنی سرپرست کے ہیں، ولی کے معنی گارڈین کے ہیں، ولی کے معنی کسٹوڈین کے ہیں۔ یعنی اللہ تمہارا حاکم ہے، رسول تمہارا حاکم ہے، اور وہ جو حالت رکوع میں جھکتے ہوئے جو زکوٰۃ دے وہ تمہارا ولی ہے۔ تو پھر کون ہے یہ؟ علامہ طبری تاریخ طبری والیوم 6 پیج 186، علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور والیوم 2 پیج 293 94، علامہ فخر الدین رازی گریٹ
جائنٹ اسکالر والا سنہ تفسیر الکبیر والیوم 12 پیج 26. علامہ حاکم الحسقانی شواہد التنزیل والیوم 1 پیج 209-239 میں لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ہو رہی تھی. ایک فقیر آتا ہے، وہ فقیر 3 مرتبہ بھیک مانگتا ہے، اس کے بعد ہاتھوں کو بلند کر کے آسمان میں کہتا ہے کہ پروردگار تو گواہ رہنا، میں تیری مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. علی و مرتضیٰ اپنا ہاتھ اس فقیر کی طرف بڑھاتے ہیں، وہ اس اشارے کو سمجھتا ہے اور علی کی طرف جاتا ہے اور علی کی انگوٹھی ان کے ہاتھ سے نکالتا ہے. ان سب حوالوں میں لکھا ہے کہ یہ آیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی، جس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تمہارا ولی ہے، یہ رسول تمہارا ولی ہے، اور یہ علی المرتضیٰ تمہارا ولی ہے، یعنی تمہارا حاکم ہے، تمہارا سرپرست ہے، تمہارا آقا ہے، تمہارا کسٹوڈین ہے، تمہارا گارڈین ہے. اب سمجھ میں آیا کہ اول امر منکم کون ہے. اب وہاں پر بھی 3 لوگ تھے، اللہ رسول اور اول امر منکم، اور یہاں پر بھی اللہ رسول اور حالت رکوع میں جھکتے ہوئے، نماز میں جھکتے ہوئے زکوٰۃ دینے والے. ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کریں، حدیث ثقلین. سرکار نے اپنے آخری خطبے غدیر خم میں فرمایا کہ میرا وقت قریب ہے، and I have been called by my Lord. تو یہ حدیث بہت متواتر ہے، اس کے بہت سے حوالے ہیں، میں چند حوالے دوں گا آپ کے سامنے. صحیح ترمذی حدیث نمبر 3876، امام نسائی نے اس کو سنن الکبریٰ حدیث 8148، امام الحاکم نے اپنی مستدرک الحاکم والیوم 3 پیج 110، امام احمد بن حنبل ان اس مسند والیوم 4 پیج 371، المتقی الہندی ان اس فیمس کنز العمال والیوم 14 پیج 77، علامہ البانی ان اس ظلال الجنہ حدیث 1465، علامہ ابن حجر مکی نے صواعق محرقہ میں لکھا، شیخ سلیمان بلخی حنفی نے اس کو اپنی کتاب یا نبوء المدہ میں لکھا، اور بہت سے حوالے میرے پاس. سرکار نے کہا کہ I am leaving 2 things، میرا وقت قریب ہے. I am leaving 2 things among you to which if you hold you will never go astray. اگر میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھاما، امت مسلمہ کو، رسول کا آخری خطبہ، تو تم کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے. کتاب اللہ و اطرت اہل بیت، اللہ کی کتاب اور میری اطرت، قرآن اور اہل بیت. They will never separate from each other until they reach at the pool of Kausar. جب تک حوض کوثر تک ملیں تو قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے اور اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے. سرکار نے کہا میں یہ 2 چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب میری مسلمانوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وضو کیجئے، تنہائی میں بیٹھیے، قرآن کو اٹھا کے اپنا سر پر رکھ کے پوچھئے کہ آپ رسول خدا کے بعد اہل بیت کے ماننے والے ہیں؟ قرآن تو سب کے پاس ہے، قرآن تو سب پڑھ رہے ہیں، لیکن اہل بیت سے تمسک کس نے کیا ہوا ہے، یہ آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے. حدیث سفینہ، سرکار نے کہا مثل اہل بیت فیکم مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے. whoever embarks on it will survive، اور جو نہیں اس پہ سوار ہوا they will perish، وہ تباہ ہوا، برباد ہوا. میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے. جو نوح کی کشتی میں سوار ہوا، جو اس میں سوار ہوا میرے اہل بیت کی کشتی میں، وہ سروائیو ہے، اس کے لیے بقا ہے، اور جو نہیں سوار ہوا اس کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ دیکھیں نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار نہیں ہوا وہ غرق ہوا. اب آپ بتائیے کہ آپ اہل بیت کی کشتی میں سوار ہیں؟ یہ بھی آپ سوال اپنے آپ سے کیجئے، اور آپ کو اس کا جواب بھی ملے گا. کون اہل بیت کی کشتی میں سوار ہے؟ کون نبی مکرم کے بعد اہل بیت کو مانتا ہے؟ مستدرک الحاکم یہ حدیث مستدرک الحاکم اپنی صحیح والیوم 3 پیج 151 میں لکھتے ہیں. مشکات شریف بھی میرے پاس موجود ہے، مشکات شریف والیوم نمبر 3 میں باب مناقب کے اہل بیت میں حدیث کو لکھتے ہیں. علامہ یعقوبی تاریخ یعقوبی میں لکھتے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب الجامع صغیر والیوم 5 پیج حدیث 8162 میں لکھتے ہیں. المتقی الہندی کنز العمال والیوم 12 حدیث 341144 مثل اہل بیت فیکم مثل سفینۃ نوح میں لکھتے ہیں. آخری ایک اور بات کر کے گفتگو تمام کروں آپ کی. سرکار نے کہا کہ اسلام will continue to flourish until there have been 12 caliphs after me and all of them will be from Quraysh. یہ حدیث جو میں نے وہ لی ہے صحیح بخاری والیوم 9 حدیث 329، صحیح مسلم والیوم 3 پیج 1452 printed in Saudiya، صحیح ترمذی والیوم 2 حدیث 45 printed in India. سرکار نے کہا کہ اسلام کنٹینیو کرتا رہے گا اور میرے بعد اسلام کے تا قیامت 12 خلیفہ ہوں گے. رسول نے کہا میرے 12 جانشی ہوں گے، میرے 12 امیر ہوں گے. اب آپ کے تو 4 ہیں، آپ کے تو 4 بنتے ہیں، آپ کے تو 12 بنتے ہی نہیں ہیں.
اب مسلمان بتائیں کہ ان کے 12 کون ہیں اور 12 کس عقیدے میں ہیں. پوری دنیا جانتی ہے, تمام امت مسلمہ جانتی ہے کہ تمام مکاتب فکر میں صرف شیعہ اثنا عشری 12 اماموں کے ماننے والے ہیں. تو مسلمان اس پہ غور کیجئے کہ آپ کس پارٹی کے ہیں, آپ کون سی حدیث پہ عمل کر رہے ہیں رسول کی. آپ کا یہ کہنا کہ نبی تو کسی کو بنا کر ہی نہیں گئے, نبی تو کسی کو بتا کر ہی نہیں گئے, تو بھائی پھر نہ جانے خدا نبی کیسے بنا کے جاتے ہیں اور نبی کیسے بتا کے جاتے ہیں, یہ تو پھر عقل سے ماورا ہے بات. بہرحال ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ غدیر خم پر تفصیلی گفتگو کریں گے پارٹ 6 میں. ہم نے اس ویڈیو میں کوشش کی کہ ہم اس بات کو ثابت کریں کہ سرکار نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے خلیفہ کا تعارف کرایا اور امت کی ہدایت کا سامان میسر کیا. آپ کی فیڈ بیک, آپ کے کمنٹس موسٹ ویلکم. وما علینا الا البلاغ المبین.